آج کل جو ہے نا ایک ڈرامہ کافی ٹرینڈنگ چل رہا ہے. اس ڈرامے کا نام ہے ارطغرل غازی. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 150 سے زیادہ ملکوں میں یہ ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے اور ہالی ووڈ جیسی انڈسٹری کو اس نے ہٹ کیا. اس ڈرامے کے ڈفرینٹ کیریکٹرز ہیں اور یہ ڈرامہ ریئلٹی پہ بنا ہوا ہے. ہم یہ ڈرامہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن اس ڈرامے کے پیچھے جو نالج ہے, جو اس ڈرامے کے پیچھے ظاہر سی بات ایک ڈرامہ بنایا گیا, ایک ریئلٹی پہ 700 سے زیادہ اس کے ایپیسوڈ ہیں اور لوگ پاگلوں کی طرح اس ڈراموں کو دیکھ رہے ہیں. اتنا ڈرامے کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ٹرینڈنگ پہ آ چکا ہے یہ. تو کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے ایسی نالج ہوگی نا, کچھ نہ کچھ تو ایسی کہانی ہے, وہ ہمیں پتہ ہونی ضروری ہے. اس کے پس منظر تو سوچا ایک ویڈیو بنائیں اور اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ وہ کیا نالج ہے اور وہ کس ریئلٹی پہ بنایا گیا ہے, کیا ترکیوں کی حکمت عملی ہے, کون سا 100 سالہ معاہدہ ہے جس کو ٹریٹی آف لائزن کہا جاتا ہے, اور کیا کچھ ہونے والا ہے دنیا میں. کیونکہ یہ ڈرامہ جو ہے نا, یہ دنیا کو ایک دماغ سازی کی جا رہی ہے. لوگوں کی آنکھوں کو کھولا جا رہا ہے کہ بھائی مسلمان جو پہلے منظم تھے تو انہوں نے دنیا بھر میں اپنی حکومتیں کی, اب وہ مسلمان ٹوٹتے گئے تو کس طرح سے ٹوٹ چکے ہیں اور یہودی اور نصرانیوں کی سازشوں میں ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ڈرامہ جو ہے نا ہماری نوجوان نسلوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے پس منظر کو. بنو امیہ کے دور کے بعد بنو عباس کا جب دور آتا ہے تو 5 صدیوں تک یہ دور چلتا ہے, اور پھر اس کے بعد چنگیز خان اور ہلاکو خان نے 13ویں صدی میں اتنا زیادہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور بنو عباس کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو اس تاریخ کو پڑھنے میں آپ کو دل اور جگرا چاہیے. اس کے بعد جا کے وہ تاریخ پڑھی جاتی ہے کہ کس شدت کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا گیا. اور یہ جو ارطغرل غازی ہے, یہ بھی ایک کیریکٹر اسی سے ریلیٹ کرتا ہے. اچھا, جب بنو عباس کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو یہ منگولین اور تاتاری, یہ جو فوجیں ہوتی ہیں چنگیز خان کی, یہ بس نہیں کرتی اور یہ دنیا بھر میں حملے کرتی رہتی ہیں, اور کرتے کرتے سلطنت خوارزم امپائر, یہ ایک بہت بڑی امپائر ہوتی ہے, تگڑی امپائر ہوتی ہے, اس کو بھی مار دیتی ہے, اس کو بھی ختم کر دیتی ہے. اب وہاں پہ جو کچھ قبیلے ہوتے ہیں, لوگ ہجرت کر کر کے اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے ہیں, لیکن ایک قبیلہ ہوتا ہے جس کا نام ہے کائی قبیلہ. یہ بڑا, وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جنگجو سپاہی موجود ہوتے ہیں, 100 خاندان پر یہ مشتمل ہوتا ہے, اور یہ بڑا اسٹرانگ قبیلہ ہوتا ہے. یہ قبیلہ جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ چلا جاتا ہے, اپنی ہجرت کر کے جاتا ہے اور وہاں پر رہنا اسٹارٹ کرتا ہے, لیکن وہ زمین اس کی نہیں ہوتی, تو وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے اس کو زمین مل جائے اور کسی طریقے سے اس کے قبیلے کو رہنے کی جگہ مل جائے. جس جگہ پہ یہ رہتا ہے یہ سلجوق سلطنت ہوتی ہے, جس کا بادشاہ ہوتا ہے سلطان علاؤ الدین. اچھا, یہ جب ہجرت کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو اس کائی قبیلے کا سربراہ ہوتا ہے سلیمان شاہ, اس کا انتقال ہو جاتا ہے دریائے فرات کو کراس کرتے ہوئے. اس کے بعد اس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں, 2 بیٹے جو ہیں وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں, اور 2 بیٹے جو ہوتے ہیں نا, جس میں ارطغرل غازی اور اس کا چھوٹا بیٹا, یہ دونوں مل کر ایک جگہ دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. اچھا, جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو انقرہ کے قریب, یہ 444 فوجی ہوتے ہیں, انقرہ کے قریب 2 بڑی فوجیں لڑ رہی ہوتی ہیں. ایک جو چھوٹی فوج ہوتی ہے اور ایک طاقتور فوج ہوتی ہے. تو ان کی ایک عادت ہوتی ہے, جنگجو سپاہی ہوتے ہیں, مسلمانوں کی جو چھوٹی فوج ہوتی ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور یہ 444 فوجی مل کر اتنی شدت کے ساتھ حملہ کرتے ہیں کہ وہ جنگ جیت جاتے ہیں. جب سلطان علاؤ الدین کو پتہ چلتا ہے تو وہ ارطغرل غازی کو اپنے انقرہ کے قریب ہی رہنے کی جگہ دیتا ہے کہ تمہارے قبیلے کو یہاں پہ رکھا جائے. اچھا, یہ قبیلہ یہاں پر رہتا ہے. اب جو آغاز ہونے جا رہا ہے نا, وہ ہے مین آغاز, وہ ہے سلطنت عثمانیہ. سلطنت عثمانیہ, اس کو سمجھنے سے پہلے ارطغرل غازی کو سمجھنا پڑے گا. اچھا, ارطغرل غازی کرتے 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 فتوحات حاصل کرتے رہتے ہیں. 90 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ان کے 3 بیٹے ہوتے ہیں. چھوٹا بیٹا جو ہوتا ہے وہ عثمان ہوتا ہے, اس کو وہ اپنی سرداری سونپ کر جاتے ہیں, اور عثمان کو وہ سب کچھ سکھا دیتے ہیں جو ایک جنگجو جو وہ اپنے والد کے ساتھ جو سیکھتا ہے نا, اس کے پاس وہ ساری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. جب عثمان جب سلطان کیسے بنتا ہے, اس کی ایک بڑی اچھی داستان ہے. یہ اپنے ایک درویش استاد کے پاس تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک رات کو ان کو ایک خواب آتا ہے. وہ خواب یہ ہوتا ہے کہ وہ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ میرے استاد کے سینے سے ایک چاند نکل کر میرے سینے میں آ رہا ہے, اور اس پہلو سے ایک درخت نکل رہا ہے. یہ وہ خواب ہے جو بعد میں جا کے تاریخ کی کتابوں میں بڑے اچھے انداز سے رقم کیا گیا.
اور ایک درخت نکل رہا ہے اور وہ درخت دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہیں، اور اس درخت کے پہلو سے 4 پہاڑ نکلتے ہیں اور 4 دریا نکلتے ہیں، اور پھر وہ درخت کی پتیاں گرتی ہیں اور انگوٹھی کی شکل میں ہوتی ہے، اور وہ انگوٹھی پہننے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب یہ کشمکش میں ہوتے ہیں اور اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو ان کے جو استاد ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اور تمہاری نسل کو، تمہاری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چن لیا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اور بعد میں جا کے یہ خواب کی تعبیر پوری بھی ہوتی ہے کہ جب یہ بنو عباس کا جب خاتمہ ہوتا ہے سلطنت کا، اور اس کے بعد جا کر سلطان علاؤ الدین کو بھی مار دیا جاتا ہے، سلجوق سلطنت بھی ختم ہو جاتی ہے، تو سب سمجھیے منگولی سمجھتے ہیں کہ اب مسلمان ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اچانک سے یہ ایک پلان بناتے ہیں، اور اب پلان بنانے کے بعد یہ حملہ کر دیتے ہیں ان قبیلے پر۔ لیکن اس وقت یہ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جب اس سے فائٹ کرتا ہے، اس سے لڑتا ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ منگولیوں کو ہرا دیتا ہے اور تاتاریوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور کرتے کرتے اس کی طاقت کا لوگوں کو پتہ چلنے لگتا ہے، اور یہ اتنا طاقتور بنتا ہے، اتنا طاقتور بنتا ہے کہ اتنی سلطنتوں کو فتح کر لیتا ہے کہ جب اس کا جب اینڈ آ رہا ہوتا ہے، یہ بھی غازی ہے، شہید نہیں ہوتا، غازی کے طور پہ دنیا سے جاتا ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے اور خان، یہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور بیٹے کو ایک وصیت دیتا ہے۔ وہ وصیت کے الفاظ بھی آج تاریخ میں رقم ہے۔ وہ وصیت کے الفاظ بھی کیا ہیں؟ وہ وصیت کے الفاظ یہ ہیں کہ بیٹا جہاد فی سبیل اللہ کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور اسلام کے نظام کو قائم رکھنا، اور عدل و انصاف کے ساتھ جہاد کرنا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر میری نسل میں کسی نے بھی اسلام سے غداری کی تو روز محشر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ اس کے آخری الفاظ ہیں، وصیت۔ اس کے بعد یہ وصیت کر کے اور خان کو جاتے ہیں اور وہاں پہ سلطنت عثمانیہ کا قائم رکھتے ہیں، نظام رکھتے ہیں، اور سلطنت عثمانیہ قائم ہوتی ہے۔ ٹوٹل 37 اس کے اندر سلطان آتے ہیں، 37، اور 647 سال تک سب سے بڑی مدت کی یہ سلطنت ہے جو چلتی ہے، 647 سال، 647، اور آفٹر عثمان 625 سال تک یہ سلطنت چلتی ہے، اور اس کے اندر بڑے بڑے سلطان آتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پر، اور وہ جو خواب ہوتا ہے نا، اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ 3 بڑے اعظم پر یہ سلطنت پھیل جاتی ہے۔ 4 دریا کا جو خواب میں جو ذکر ہوتا ہے، وہ 4 دریا کون سے ہیں؟ دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیلم اور دریائے دینب۔ یہ 4 بڑے دریائے سلطنت کا پارٹ ہوتے ہیں، اور 4 بڑے پہاڑ، کوہ طور، کوہ جلکان، کوہ کاف اور کوہ اطلس، یہ 4 بڑے پہاڑ بھی سلطنت کا حصہ ہوتے ہیں۔ سلطنت کی وسعت کا اندازہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوتی ہے تو اس سلطنت کا اینڈ ہوتا ہے۔ لاسٹ بادشاہ ہوتے ہیں سلطان عبد الحمید۔ فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی جو ہے وہ جرمنی کا ساتھ دیتا ہے، اور جب وہ جرمنی کا ساتھ دیتا ہے نا، تو فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی ہار جاتا ہے، اور اس کے جو سامنے جو ہوتے ہیں وہ فرانس ہوتے ہیں، برطانیہ ہوتے ہیں، جاپان ہوتے ہیں، تو وہ بڑی طاقتور سلطنت مطلب بڑی طاقتور ریاست ہوتی ہیں، اور اس طرح ترکی کا وائنڈ اپ ہوتا ہے، اور یہ جو سلطنت عثمانیہ کا وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ عبد الحمید کو یہ لوگ لے کے جاتے ہیں، اور اس 100 سال معاہدہ بنتا ہے۔ یہ معاہدہ بنایا جاتا ہے سوئٹزرلینڈ میں۔ اس معاہدے کا نام ہے ٹریٹی آف لوائزن۔ یہ دنیا میں آج جو شور مچا ہے نا، وہ اسی معاہدے کا ہے۔ 100 سالہ معاہدہ 1922 میں بنایا جاتا ہے، جس کی مدت ہے 2023 تک۔ اب یہ معاہدہ بن گیا۔ اب یہ معاہدے کے بعد ترکی کیا ہوگا اور کیا ہوگا، مطلب کس طرح ہوگا، دنیا کیا ہوگی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس معاہدے کی وہ پوائنٹ جو پتہ ہونے چاہیے سب کو، جو کافی لوگ نہیں جانتے۔ یہ معاہدہ یہ ہے کہ یہ معاہدے میں ترکی کے جو بادشاہ آخری تھے ان سے سارے ایسٹس لے لیے گئے، ان کی ساری وہ جتنے بھی اثاثے تھے سب کو برطانیہ نے لے لیا۔ دوبارہ کبھی 100 سال تک خلافت قائم نہیں ہو سکتی، اور اسلام کا نفاذ، یہاں تک کہ اذان پر بھی پابندی لگا دی گئی، اور ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ اچھا، وہ جو خلافت جب ٹوٹی اور بڑے اعظم ٹوٹے، تو میں نے کہا نا اتنی بڑی وسعت تھی کہ 40 ملک نکلے ہیں۔ کتنے ملک؟ 40 ملک، جو آج قطر، جو آج کویت، جو آج عمان، بحرین، یہ جتنے بڑے جو عرب ریاست ہیں نا، یہ ساری اس ریاست کا پارٹ تھے۔ عراق، یہ سب اس ترکی کی جو خلافت ختم ہوئی اس کے بعد 40 ملک نکلے۔
اور پھر سعودی عرب بھی اسی ملک سعودی عرب آل سعود پھر یہاں پر آئے اور اس طرح سے یہ سلطنت کا خاتمہ ہوا. اور اس کے بعد جو مین پوائنٹ ہے وہ ترکی کو معاشی طور پہ ختم کیا گیا. وہ کیا تھا کہ ترکی کی جو بندرگاہ ہے جس کو بیس فورس کہا جاتا ہے, وہ بیس فورس کے اوپر جتنے بھی جہاز نکلتے ہیں وہ انٹرنیشنلی لے لیے گئے اور کہا کہ ترکی اب اس سے ٹیکس نہیں لے سکتا, اور ترکی کا اپنا پیٹرول وہ ڈرل نہیں کر سکتا. مطلب اتنا اس کو معاشی طور پہ ختم کر دیا گیا. اب آج کی یہ کل کی نیوز ہے, گریک ٹائم میں لکھی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس معاہدے کا جو سب سے خطرناک پارٹ ہے نا وہ اردوگان ہے. جب تک یہ اردوگان ہے کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یہ اردوگان نے اتنا اس معاہدے کے اوپر لڑ رہا ہے اور یہ اتنا اسلامک ریاست بنانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ خود دیکھیں, جب کسی بھی اسلامک ملک کے اوپر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو صرف اردوگان اٹھاتا ہے. معمار کے سب سے پہلے معمار, برما کے حوالے پہ دیکھیں آپ, کشمیر کے حوالے پر دیکھیں, ایون ابھی پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے مخالف بیان دیا تو سب سے پہلی آواز جو اسلامک ملک کی آئی وہ ترکی سے آئی. مطلب ترکی اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر رہا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ 2023 کا معاہدہ ختم ہوتا ہے تو اب دنیا کیسی ہوگی. ترکی کو وہ سارے معاہدہ بھی ختم ہو جائے گا, ترکی خلافت بھی بنا سکتا ہے. اب ایک طرف آل سعود ہے اور ایک طرف ترکی ہے, سعودی عرب کے ساتھ امریکہ ہے, یہ ممالک ہیں جو عرب ممالک ہیں, اور یہاں پر ترکی ہے. ترکی کے ساتھ انڈونیشیا, ملیشیا, ایون پاکستان, چائنا, یہ وہ ممالک ہیں جو ترکی کے ساتھ ہیں. اور امریکہ تو مفاد پرست ہے. آخری بات, وہ مفاد پرست ہے تو وہ سعودی عرب کا بھی ساتھ اس لیے دے رہا تھا کہ تیل نکل آیا تھا, عرب میں تیل نکل آنے لگے, اسی لیے جس کے پاس جتنا تیل تھا اس کو اتنی زمین ملی. کویت کو اتنی زمین ملی, برتا اپنا بحرین کو اتنی, جس کے پاس جتنا تیل تھا. اب یہ تیل کی جنگ آپ دیکھ رہے ہیں, آج کل کیا تیل پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے. اب دیکھنا ہے کہ امریکہ کس کا ساتھ دیتا ہے اور 2023 میں دنیا کیسی ہوتی ہے. تو یہ تھا ایک پس منظر اس ڈرامے کا. تو دیکھنا چاہیے ہماری یوتھ کو اس ڈرامے کو, تاکہ ان کو اسلامک اسٹیٹ کا پتہ چلے کہ دنیا میں کس طرح کی اسلامک اسٹیٹ ہے, ریاستیں کیسی ہیں اور کتنی مشکلات کے بعد یہ ریاستیں بنی ہیں. جزاک اللہ. اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کرنا.